بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم بحمد اللہ تعالی تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے 3 روزہ تربیتی نشست کی یہ آج آخری نشست ہے۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حوالے سے شرعی حیثیت، منکرین ختم نبوت کا حکم، مختلف جہتوں سے اس پر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی، اور کل کی نشست میں مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے کیوں اس کا انتخاب کیا، انگریزوں کے عزائم کیا تھے، وہ کون شخص تھا کہ جس نے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ بات چیت کی اور اسے منتخب کیا، اور کس طرح مرزا غلام قادیانی نے، اس کے باپ نے جو ہے وہ انگریزی حکومت کی حمایت میں اپنی طرف سے پوری کوششیں کی۔ اور بعد میں ہم نے آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ گستاخانہ عبارات بھی ذکر کی تھیں، اور یہ بات بھی ہم نے بتائی تھی کہ اگر کسی کو بالتفصیل یہ باتیں پڑھنی ہوں جو مرزا نے گستاخیاں کی ہیں تو اس کے لیے بہار شریعت کا پہلا حصہ، اس میں ایمان و کفر کے بیان میں جو قادیانیوں کا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ساری باتیں حوالوں کے ساتھ ذکر ہیں۔ اگلی چیز جس کی طرف آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے ہیں کہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اس شخص نے دعوے کر کے معاذ اللہ آخر میں جا کر باقاعدہ ایک حقیقی اور جو ہے وہ شرعی اعتبار سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعووں کی شروعات ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے کی تھی۔ کیا ہونے کی حیثیت سے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں مجدد کیا ہوتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کو چیدہ طور پر تو پتہ ہی ہوگا کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، اور مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو دین میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں مجدد ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجدد ایک وقت میں، ایک صدی میں، ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر مرزا نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ اس نے سن 1885 میں کیا تھا۔ اس کے بعد مرزا نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ محدث کیا ہوتا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کتاب المناقب کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان پر ملائکہ کلام کرتے ہوں اور جس کی زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے۔ تو مرزا نے دوسرے نمبر پہ کون سا دعویٰ کیا؟ محدث ہونے کا، محدث نہیں محدث، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا دعویٰ جو 1898 میں مرزا نے کیا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے کہ وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد مرزا نے 1891 میں ایک قدم آگے بڑھ کے مثل مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 میں لکھتا ہے کہ موسیٰ کے سلسلے میں ابن مریم مسیح موعود تھے، اور محمدی سلسلے میں مسیح موعود ہوں، سو میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا میں ہم نام ہوں۔ ایک طرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نام کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، جبکہ دوسری طرف ہم کل کی نشست میں یہ بات سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اس بدبخت انسان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنے مغلظات بکے ہیں۔ پھر آگے چل کے مرزا نے جو دعویٰ کیا وہ یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی اصلی مسیح ہوں، یعنی حقیقی مسیح میں ہوں،
اور اس دعوے کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کر دوں تو یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی روح دی گئی اور پھر میں مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. چنانچہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 کہ جو مسیح آنے والا تھا یہی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، چاہو تو قبول کر لو. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد اس بدبخت نے آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا. کیا دعویٰ کیا؟ اب دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مجدد سے. کہاں سے ہوا تھا؟ مجدد. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے باقاعدہ اس نے عین مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور وہ دعویٰ اس نے کس طرح کیا؟ چنانچہ لکھتا ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے، کیا لکھتا ہے؟ جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شانوں میں بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے بارے میں کہتا ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے خدا کی قسم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور وہ شان جو مجھ سے ظاہر ہو رہی ہے وہ ہرگز نہ دکھا سکتا، اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ وہ مجھ پر پاتا. نعوذ باللہ من ذالک. آج جو عیسائی کہلانے والے لوگ اس مرزا غلام قادیانی کی حمایت میں جھنڈے بلند کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی در حقیقت یہ باتیں نہیں معلوم کہ اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتنے مغلظات بکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک طرف خود پہلے پیچھے لکھ چکا ہے کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا میں ہم نام ہوں، اور دوسری طرف اسی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کس قدر بکواسات کی اس نے. پھر اس کے بعد اس نے 1899 میں ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ذلی نبی کیا ہوتا ہے؟ ذل بنا ہے سائے سے. کس سے بنا؟ ذل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سایہ. کیا ہوتا ہے؟ اور ذلی بنا ہے ذلن سے. ذلن معنی سایہ. جیسے مد ذلہ العالی ہم دعا دیتے نا، خدا ان کا سایہ دراز کرے، یعنی ان کی عمر دراز فرمائے. ہمارے عام لفظ مد ذلہ العالی. تو ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ. تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حضور کی ذات بے مثل کا گویا کہ سایہ ہوں. کیا ہوں؟ سایہ ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں سایہ ہوں. تو جب سایہ اپنی اصل سے الگ نہیں ہو سکتا تو میں حضور سے الگ نہیں ہوں، اور جب میں حضور سے الگ نہیں ہوں تو خاتمیت محمدی میں خاتم النبیین کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں سے؟ دیکھیں لنک کر رہے ہیں. پہلی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خاتم النبیین کے معنی میں یہ فساد برپا کرتے ہیں، اور وہ فساد معنی میں کیسے برپا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر سے لوگ نبی ہو کر نعوذ باللہ آ رہے ہیں. اور لنک کہاں سے کرتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں. ذلی نبی معنی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی ذات کا میں گویا کہ ایک سایہ ہوں. کیا ہوں؟ سایہ ہوں. اور سایہ کبھی اپنی اصل سے جدا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا میں بھی حضور سے الگ نہیں ہوں. اور بروزی نبی ہونے کے دعوے میں تو اس حد تک یہ آگے گیا کہ اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص اور فضائل ہیں وہ ساری چیزیں مجھ میں جمع ہیں، یعنی میں ہی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ یہ کہتا ہے کہ جس جگہ میں نے اپنے لیے نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے تو اس معنی میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے جو باطنی فیوز حاصل کر کے اپنے لیے نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا. رسول اور نبی ہوں. کیا کہتا ہے؟ رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے بھی مجھے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. روحانی خزائن کی جلد نمبر 18. اس کے بعد اس بدبخت نے مزید یہ بات بھی لکھی، اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں، اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں. اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیونکہ میں ذلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے میں نے وہی نام پایا ہے.
یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، ان کی اقتداء کی وجہ سے میں وہی ہوں، تو گویا کہ خاتم النبیین کے عقیدے میں کوئی حرف نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ میں آپ کو یہ بات پہلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ عقیدہ خاتم النبیین کا جو اجماعی معنی ہے اس سے ہٹ کر کوئی معنی مراد لے کر اس جیسے بدبختوں کے لیے راہ کشادہ کی جائے گی تو ایسا شخص ضروریات دین کا منکر شمار ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی طرح پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ، کہتا ہے حضور نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی طور پر آ جائیں اور بروزی رنگ اور کمالات میں اپنی نبوت کا اظہار فرمائیں، یعنی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں بروزی طور پر گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا، اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا مگر بروزی صورت میں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر پھر اس نے غیر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ سن 1901 میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، سن کون سا؟ اس نے جو ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ 1899 میں کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1899۔ اب باقاعدہ اس نے ایک صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایک ایسا نبی جو شریعت لے کر آئے، تو وہ دعویٰ اس نے 1901 میں کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1901 میں کیا تھا۔ یہ سن یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو یاد ہو۔ اب دیکھیں یہ دعویٰ اس نے کس طرح کیا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، پھر عبارت بھی پڑھ کے میں آپ کو سنا دوں گا۔ مرزا کا کہنا یہ تھا کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، تو جو شریعت ہوتی ہے اس میں کچھ اوامر بھی ہوتے ہیں، کچھ مناہی بھی ہوتے ہیں، یعنی امر و نہی پر مشتمل ہوتی ہے شریعت۔ امر و نہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا جائے اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا جائے، ٹھیک ہے، جسے ہم عام اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ تو مرزا کہتا ہے کہ شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں امر بالمعروف بھی ہو اور نہی عن المنکر بھی ہو، اور یہی سب کچھ تو جو وہی مجھ پر نازل ہوئی اس میں بھی تو ہے۔ تو گویا کہ مرزا اپنے آپ کو باقاعدہ تشریعی نبی کہہ رہا ہے۔ چنانچہ سنیے، یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے کہ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ اور پھر آگے چل کے لکھتا ہے میری وحی میں امر بھی ہے نہی بھی ہے، اور اسی طرح اس میں آگے اپنی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ میری اس کتاب میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر چکی ہے، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں نہیں بھی۔ اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے کہ جس میں نئے احکام ہو تو یہ باطل ہے۔ کہتا ہے کہ شریعت سے کوئی نئے احکام مراد نہیں ہے، شریعت سے مراد یہ ہے کہ امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، اور میری وحی میں بھی تو امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو لہٰذا میں تشریعی نبی ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک، پڑھیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اس نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا، میں آپ کو پڑھ کے اس کی ایک اور عبارت بھی سنا دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ بعینہ ہی، یہ مطلب ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے آگے چل کے لکھتا ہے کہ بعینہ ہی یہ بات میرے ساتھ بھی ہوئی کہ میں احمدیت میں بطور بچے کے پیدا ہوا، میرے کانوں میں آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، یعنی مسیح موعود اپنا ذکر کرتا ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی محمد ہوں اور میں عین محمد ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے وہ دعوے ہیں کہ جو اس بدبخت نے اپنی کتابوں میں کیے ہیں۔ پھر آگے چل کر اس نے ایک اور دعویٰ بھی کیا، اور اس کا ماننا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں ہمارا، حالانکہ ہم مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابی کے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو پھر جب ایک صحابی کے عمل کے برابر ایک عام امتی نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کا مرتبہ ایک عام امتی کبھی نہیں پا سکتا، تو ایک نبی کا مرتبہ اور حضور کا مرتبہ اور حضور سے بڑا مرتبہ کوئی کیسے پا سکتا ہے؟ لیکن اس بدبخت نے یہ بات بھی اپنی کتابوں میں لکھی۔ اسی طرح آگے چل کر
مرزا کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کا. مرزا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیگر انبیاء میں جو سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے جمع کیے نا، دیگر انبیاء میں جو کمالات بولے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے، وہ سارے کمالات میرے اندر موجود ہیں. چنانچہ مرزا لکھتا ہے کہ براہین احمدیہ میں اپنی کتاب براہین احمدیہ کو یہ خدا کا کلام قرار دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ براہین احمدیہ میں خدا نے مجھ سے فرمایا کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر. جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے اور میرے بارے میں فرمایا کہ خدا کا رسول ہوں اور نبیوں کا پیر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہتا ہے؟ خدا نے میرے بارے میں فرمایا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور نبیوں کا پیر ہوں. سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان میرے اندر پائی جاوے اور ہر ایک نبی کی صفت کا ظہور میرے ذریعے ہو. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنی غلیظ اور بیہودہ اور کتنی گندی بات ہے، اور ان تمام ناپاک اور گندے عزائم کی تکمیل کے لیے اس کے لوگ ہمیشہ سے سرگرم ہیں. آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ ایسا کچھ نہیں کہتے، ان کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. بولے کیا دیا جاتا ہے؟ دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کے قریب لانے کی یہ سب سازش کی جاتی ہے. میں پچھلی 2 نشستوں میں میں پہلے یہ بات کی، آج بھی یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہ آئیں، اور اصل ان کی کتابوں کی طرف مراجعات کر کے بندے کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے عقائد و نظریات کتنے غلیظ اور خطرناک ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی تفصیل کے لیے آپ بہار شریعت کا پہلا حصہ ایمان و کفر کا بیان پڑھ سکتے ہیں، اس میں قادیانیوں کے حوالے سے پورا چیپٹر ذکر ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے کئی اکابرین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے عقائد و نظریات کتنے غلیظ ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اتنے سب کچھ غلاظتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں انہیں جو ہے وہ کافر نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر کل کو کوئی ہندو بت پرستی کرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جائے تو آپ کے اسے مسلمان مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی کرتا پھرے، معاذ اللہ شرک کرتا پھرے، دوسری طرف کلمہ طیبہ پڑھے تو آپ یہ کہیں کہ ہم اسے مسلمان مانیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر افسوس کہ اعلان ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آئین پاکستان میں ان پر کیا کیا پابندیاں ہیں، اور اعلان نیشنل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر برملا لوگ جو ہے وہ ان اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں کہ جو اصطلاحات آئین پاکستان کے تحت بھی ان کے لیے یوز کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، شرعاً تو نامناسب ہی ہیں. اس پر تو ہم بات کر ہی رہے 2 دن سے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی بات کی طرف، وہ ہے تحریک ختم نبوت. وطن عزیز پاکستان میں جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک چلائی گئی، وہ کیسے چلی، کیوں چلی، کیا کیا محرکات تھے اس کے. ویسے تو اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. میں صرف خلاصتاً کچھ باتیں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. کوشش کیجیے گا کہ چیدہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، یاد رہیں. تو یاد رہیں گی چیزیں تو انشاءاللہ آپ کو معاملات اور اچھے سے کلیئر ہوں گے. یہ جو تحریک ختم نبوت چلی، اس کا جو بنیادی طور پر آغاز ہے نا وہ سن 1953 میں ہوا. کب ہوا؟ 1953 میں. پاکستان کس سن میں بنا؟ 1947 میں. ٹھیک ہے. آپ سمجھو اس کے چند سال بعد ہی معاملات شروع ہو گئے تھے. جو کہ خود ایک شدت پسند قادیانی تھا، اس نے ایک جلسے میں اس بدبخت نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بکواسات کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف ان کے باقاعدہ کاروائیاں شروع ہو گئیں، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. اور اپنے باطل مذہب کی جب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء اہل سنت نے اس وقت اس کا رد کیا. اور جب ان چیزوں کا رد کیا علماء اہل سنت نے، تو ان چیزوں کے رد کے لیے ایک باقاعدہ تحریر جو ہے وہ ایک تحریک چلائی گئی باقاعدہ ان کے لیے. اور وہ تحریک کس طرح چلائی گئی کہ کراچی میں تحریک ختم نبوت جو 1953 میں چلائی گئی، اس کا مرکز کراچی کی مشہور جامع مسجد آرام باغ تھی، جو کہ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لاہور میں جامع مسجد وزیر خان، جو کہ لاہور کی مشہور مسجد ہے، اسے بطور تحریک
مرکز بنایا گیا اور ان دو جگہوں سے مسلمانوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اب مسلمان جو ہے وہ اپنے مطالبات کرتے ہوئے باقاعدہ اس تحریک کو چلانے لگے، اور اس وقت اس کی قیادت علامہ ابو الحسنات سید احمد قادری علیہ الرحمہ فرما رہے تھے۔ اور جب کچھ کاروائیاں اس کے مطلب مسلمانوں کے مطالبات نہ مانے گئے، کچھ معاملات نہیں ہوا، تو پھر جب اس تحریک نے زور پکڑنا شروع کیا، اس تحریک کو باقاعدہ ڈنڈے کے زور پر دبایا گیا۔ چنانچہ اس وقت مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا، طاقت کا استعمال کر کے اسٹریٹ گولیاں مسلمانوں پر چلائی گئیں، اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلسے کے دوران مسلم مسجد پر گولہ باری کی گئی، جامع مسجد وزیر خان اور جامع مسجد مسلم مسجد میں جو ہے وہ مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، اور سینکڑوں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تو یہ غلط نہ ہوگا، بلا مبالغہ ہزاروں مسلمانوں کو اس وقت میں شہید کیا گیا۔ اور یہ سب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت قادیانیوں کا یہ وزیر خارجہ موجود تھا اور اس کے پاس اپنی پاور تھی، اور اس نے پاور کے ذریعے اس تحریک کو دبایا۔ لیکن یہاں پر میں روک کر آپ کو ایک بس پوائنٹ آؤٹ ایک بات کرنا چاہوں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وہ یہ میرے دوستوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر وقت حالات اور واقعات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو جب جیسے بھی حالات اور واقعات ہوں، صحابہ اکرام کے دور سے چلیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر ہمارے دور تک کی مثال، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے چاہے کیسے بھی حالات و واقعات و معاملات ہوں، اس وقت کے تمام اسباب کو بروئے کار لا کر عقیدہ ختم نبوت کا حتی الامکان دفاع کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے جید علماء کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ سازش کی گئی کہ ان مسلمان علماء کو جو بڑے علماء ہیں انہیں گرفتار کر کے انہیں باقاعدہ سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن انٹرنیشنل پریشر تھا، کہ انٹرنیشنل پریشر یہ تھا کہ ان کو سزائے موت نہ دی جائے ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں گے، تو سزائے موت کو جو فیصلے کیے گئے تو انہیں عمر قید سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ معاملات چلتے رہے، اور پھر اس تحریک میں کچھ کمی آ گئی۔ دوبارہ یہ تحریک کب شروع ہوئی؟ دوبارہ اس تحریک نے زور پکڑا 29 مئی سن 1974 کے بعد۔ کب زور پکڑا؟ سن 1974 کے بعد، 29 مئی کے بعد۔ 29 مئی کو ایسا کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو 29 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ چناب ایکسپریس ایک ٹرین میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء، تقریباً 160 طلباء سوار تھے، اور وہ ٹرین جب ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی تو وہاں پر قادیانیوں نے ان مسلمان اسٹوڈنٹس پر حملہ کیا اور بے انتہا ظلم کیا، تشدد کیا، اور کئی مسلمان طلباء، تقریباً 30 کے لگ بھگ مسلمان طلباء شدید زخمی ہوئے۔ اور یہ سارا حملہ اور یہ سب کچھ مسلمانوں پر ظلم و ستم، مسلمان طلباء پر باقاعدہ ربوہ میں جو کہ قادیانیوں کا گڑھ ہے، وہاں کی انتظامیہ کی سرپرستی میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ظلم عظیم کیا گیا۔ آج کچھ بھی ذرا سا معاملہ ہو جائے، قادیانیوں کو آئین کا پابند بنانے کے لیے بھی کوئی کوشش اگر کی جاتی ہے، کوئی لیگل کوشش کی جاتی ہے، تو فوراً کچھ لوگ اٹھ بیٹھتے ہیں کہ آپ لوگ قادیانیوں پر یہ کرتے ہیں، ان پر یہ ظلم کرتے ہیں، ان پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ظلم کیے اس پر بات کون کرے گا؟ انہوں نے جو ظلم کیے بولے اس پر بات کون کرے گا؟ 1953 کی تحریک میں جو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کا خون کس کے سر پر ہے بتائیے؟ اس پر کیوں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ عام طور پر جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے قادیانیوں سے متعلق تو سب کو انسانی حقوق پہلے یاد آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ہی انسانی حقوق کے علم بردار اور چیمپئن ہیں تو 1953 کے شہداء کے انسانی حقوق کے لیے کیوں آپ کی آواز نہیں نکلتی؟ ان طلباء کے انسانی حقوق کے لیے کیوں آپ کی آواز نہیں نکلتی؟ سوچنے کی بات ہے نا، لیکن اس پر کوئی غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ خیر، اس کے بعد جب یہ سب معاملہ ہوا تو دوبارہ وہ تحریک جس میں کمی آ گئی تھی بظاہر، اس تحریک نے زور پکڑا اور تمام مسالک کے لوگوں نے متفقہ طور پر اب یہ مطالبے شروع کر دیے۔ قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی گئی، منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور جو مسلمانوں نے جو تحریک چلائی تھی اس میں مسلمانوں کے مطالبات کچھ یہ تھے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ ربوہ، جس کا نام چناب نگر ہے، اسے کھلا شہر قرار دیا جائے اور قادیانیوں کو جو بڑی بڑی اسامیاں ہیں ان سے ہٹایا جائے، اور یہ جو چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر جو واقعہ ہوا، اس میں جنہوں نے یہ کیا اور جو اس کے مطلب
جن لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کروایا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب جب 1974 میں یہ تحریک اپنے زور و شور سے آگے بڑھنے لگی تو اب ریاست کو، حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 1953 نہیں ہے کہ آپ طاقت کے زور پر گولیاں چلا کر اس تحریک کو دبا دو، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب عوامی رد عمل کو دیکھا، علماء اہل سنت کی جانب سے شدید چلنے والے تحریک کو، احتجاجوں کو دیکھا، تو پھر انہوں نے 30 مئی 1974 جسٹس خواجہ محمود احمد صمدانی کو مقرر کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس معاملے پر جو ہے وہ ایک پوری تحقیق کریں، اور اس معاملے پر تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی رپورٹ پیش کریں۔ اب جب سارا معاملہ ہو گیا اور اس کی رپورٹ بھی پیش کی گئی اور یہ ساری رپورٹ سامنے بھی آئی، اور جب ساری رپورٹ سامنے آئی اور سارے معاملات اس کی تحقیق وغیرہ ہوئی اور رپورٹ سامنے آئی، تو اس کے بعد 9 جون 1974 مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اور تمام جو ہے وہ ایسے لوگوں نے جو سیاسی جماعتیں تھیں اور طلباء تنظیمیں تھیں، ان سب نے مل کر ایک مجلس عمل تحفظ ختم نبوت یہ قائم کی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ حکومت کو ایک ملک گیر ہڑتال کا الٹیمیٹم دیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد 14 مئی کو ایک کامیاب ہڑتال مسلمانوں نے کی، جس میں قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ ریلیاں نکالی گئیں، اور جو مطالبات تھے ان کو منوانے کے لیے حکومت پر زور دیا گیا۔ اب جب حکومت پر اس قدر پریشر آیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھر باقاعدہ ریاست کی طرف سے یہ پیغام جاری کیا کہ حکومت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کو مانتی ہے، اور جولائی کے پہلے ہفتے میں اس کو باقاعدہ قومی اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے گا۔ چنانچہ 30 جون کون سی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کیا تاریخ یاد رکھنی ہے؟ 30 جون سن 1974۔ 30 جون سن 1974 یہ وہ تاریخ ہے جس میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باقاعدہ قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں، جو کہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تو مولانا نورانی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور قرارداد پیش کر کے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ قادیانیوں کے مسئلے پر غور و فکر کیا جائے۔ پھر یہ قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد پیش کرنے کے بعد اس قرارداد کو منظور بھی کیا گیا، اور ایک باقاعدہ اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی، اور اس اسپیشل کمیٹی میں یہ سارے معاملات کو زیر بحث لایا گیا، اور ایک پوری ڈیبیٹ ہوئی، اور یہ ساری ڈیبیٹ ہوئی۔ اس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی تمام اراکین اسمبلی پر مشتمل، اس کے کل 28 اجلاس ہوئے تھے، جس میں قادیانی جماعت کا اس وقت جو سربراہ تھا مرزا ناصر، اور لاہوری گروپ کا جو سربراہ تھا اس کو بھی، ان کی بھی گواہیاں قلم بند کی گئیں، اور کمیٹی کے اجلاس میں 5 اگست سے 10 اگست اور 20 اگست سے 24 اگست تقریباً 11 دن قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر پر جرا کی گئی، اور 27 اگست 28 اگست لاہوری گروپ پر جرا کی گئی۔ اسی طرح 29 اگست سے 30 اگست اس اجلاس میں علماء اہل سنت کی مشترکہ کاوش سے ایک تحریر کردہ ملت اسلامیہ کا موقف پیش کیا گیا، اور دیگر ساری باتیں اس پر ہوئیں۔ پھر آتا ہے جو ہے وہ 7 ستمبر کا عظیم دن۔ 7 ستمبر کا یہ وہ دن ہے کہ 7 ستمبر کو باقاعدہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں متفقہ طور پر اس بل کو منظور کر لیا گیا، اور اس بل کو باقاعدہ نافذ کر کے قادیانیوں کو آئین پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قادیانیوں کے معاملات کو دیکھ کر انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف ظلم کیے 1953 میں کیے، اور پھر ظلم کے اپنی طاقت کے زور پر کئی لوگوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قادیانیت کی طرف لانے کی کوشش کی، تو دیکھیں 1953 سے ایک تحریک چلی، اور اس کا صحیح معنوں میں جو اثر ظاہر ہوا وہ 7 ستمبر 1974 کو ہوا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تعمیری اور بڑے کام ہوتے ہیں وہ رزلٹ لانے میں تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ تعمیری اچھے اور آرگینک کام کی طرف جانا چاہیے، ہمیشہ آرگینک وے چوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہے دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، آرگینک وے جب چوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ مفید ہوگا۔ اب دیکھیں نا 1953 میں دیکھا جائے تو پہلی جد و جہد شروع ہوئی تھی ان کے خلاف، لیکن کامیابی کب جا کر ملی؟ 7 ستمبر 1974۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔
تو یہ ساری باتیں یہ آئین منظور کر لیا گیا. اب دیکھیں میں یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب یہ سارا جب اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس وقت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب قومی اسمبلی کے اس وقت رکن تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ قادیانی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ان کے سارے معاملات بظاہر ہمارے جیسے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ دیکھیں ان کے جگہوں پر اذان دی جاتی ہے, وہ باہر ممالک میں اپنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, وہاں با جماعت نماز ہوتی ہے, ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ جو ہے وہ اذان بھی دیتے ہیں, اذان کے کلمات بھی ہماری طرح ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, خاتم النبیین مانتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں تو یہی بات شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب سے کی گئی کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کافر کیوں مانتے ہیں؟ تو اس وقت علامہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو اس کا مرزا قادیانی کا پوتا تھا اس سے فوراً سوال کیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے مرزا قادیانی کو نہ مانے تو تمہارے نزدیک وہ کیا ہے؟ اس سے کیا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے اس مرزا قادیانی کو نہ مانے تو تمہارے نزدیک وہ کیا ہے؟ تو اس نے فوراً سے کہا کہ اگر جو اس کو نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. کیا کہا؟ ہمارے نزدیک کافر ہے. تو بس یہی بات تھی کہ جس نے اثر کیا دیگر ارکان پارلیمنٹ پر اور ذوالفقار علی بھٹو پر, اور انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. تو یہ ساری باتیں یہ سب اگر آپ اس کی پوری تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ کو انٹرنیٹ سے اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. میں نے تو صرف خلاصتاً چند پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اب دیکھیے جب قادیانیوں کو یہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا, اس کے باوجود بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز تو نہیں آئے, اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور پھر مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے تھے. جیسا کہ ہم 2 دن سے ذکر کر رہے ہیں کہ قادیانی اصطلاحات میں تبدیلی کر کے, معنی مفہوم میں تبدیلی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے مذہب کو باقاعدہ اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیا کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں, ہم تو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی دبانے کے لیے 26 اپریل 1984 یہ بھی یاد رکھ لیجئے, 26 اپریل 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا گیا. اس میں کیا تھا؟ اس کے ذریعے تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298B اور 298C کا اضافہ کیا گیا. اب 298B میں کیا تھا؟ کچھ باتیں 298B میں ہیں اور کچھ باتیں 298C میں ہیں کہ یہ پابندیاں قادیانیوں پر امتناع قادیانیت آرڈیننس کی وجہ سے لاگو ہوتی ہیں, اور ہر قادیانی اس کا پابند ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا, اور ہر مسلمان پاکستانی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ چیز آئین کا حصہ ہے. اب دیکھیے آئین میں باقاعدہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ پابندیاں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا ابھی, یہ ساری پابندیاں ان پر لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص برملا نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں انہیں مسلمان نہ کہوں, اور لوگ اس پر تالیاں بجائیں, تو پھر آپ ایسے شخص کو فتنہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں میں فتنہ ہے. ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, خاص کر ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے کچھ زیادہ ہی وابستہ ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ اپنی پسند کا اسلام چاہتے ہیں لوگ. یعنی لبرلزم, ماڈرنزم, براڈ مائنڈڈ, یہ بڑے بڑے خوبصورت اور اچھے اچھے بینرز دکھا کر ان بینرز کے سائے میں لوگوں کو لا کر اسلام کی بنیادوں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام کی بولیں بنیادوں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنا من پسند اسلام چاہتے ہیں, جو چیز انہیں اچھی لگتی ہے وہ اسلام میں ٹھیک ہے, جو چیز انہیں پسند نہیں آتی تو وہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے سر پر ڈال کر مولوی کے نفس اور مولوی کا بخار اور مولوی کی دال روٹی اور مولوی کا دال چاول اس سے منسوب کر کے سارا الزام مولوی کے سر مل دیتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ یا تو یہ کرنے والے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان جو سن کے ان سے اتنا انسپائر ہوتے ہیں, تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو تشریح آپ کر رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سمجھ نہیں آئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا. جنگ یمامہ میں ویسے ہی اتنے حفاظ صحابہ شہید کروا دیے. بدری صحابہ اکرام جو صحابہ بدر میں موجود تھے 313 صحابہ, ان صحابہ کی یہ شان اور یہ عظمت تھی کہ وہ صحابہ, ان صحابہ کے لیے یہ طے تھا کہ وہ کسی جنگ میں اب حصہ نہیں لیں گے. لیکن جب جنگ یمامہ بھی مسلمہ کذاب کے خلاف, تو بدری صحابہ بھی اٹھ کر جنگ لڑنے گئے تھے. تو اگر یہ مسئلہ اتنا ہی غیر اہم تھا تو ویسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے اتنے
قیمتی موتیوں کو بھیج دیا جو کہ بدری صحابہ تھے, کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی تھیں, جن کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہو جایا کرتی تھیں, وہ بدری صحابہ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قیمتی موتی اٹھا کر بیچ دیے. اگر یہ اتنا غیر اہم مسئلہ تھا تو آج جب اس پر بات کی جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں مولویوں نے بلا وجہ یہ لگایا ہوا ہے, وہ لگایا ہوا ہے, یہ شدت پسند ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شدت پسند ایکسٹریمزم کی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ چور مچائے شور والی بات ہے کہ جو بندہ خود چور ہوتا ہے وہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ وہ چور ہے, وہ چور, اور اپنے اوپر سے چوری کا الزام ہٹانا چاہتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے دنیا کا عالمی دہشت گرد امریکہ, وہ ساری دنیا کو دہشت گرد کہتا ہے, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس نے امن و امان کے نفاذ کے نام پہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے. ہندوستان اتنی بات کرتا ہے, اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا لبرل ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہاں شدت پسند اور ایکسٹریمزم کتنا ہے؟ بولے نا, ہے کہ نہیں ہے نا. لیکن اس شدت پسندی, اس ایکسٹریمزم کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ کیونکہ وہ ایکسٹریمزم مسلمانوں کے اگینسٹ ہو رہا ہے. کس کے اگینسٹ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کو ایکسٹریمزم نہیں کہا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں. یعنی آپ کریں تو امن و امان کا نفاذ, اور ہم اپنی شریعت پر عمل کریں تو دہشت گردی. کس طرح کا فریڈم ہے یہ؟ ایک طرف آپ فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فریڈم آف رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو کیا مسلمانوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں, مسلمانوں کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ یا تو پھر آپ برملا آ کر کہہ دیں کہ بھائی ہمیں اس اسلام سے تکلیف ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے, ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں, تو بات ختم ہو جائے گی. آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ میں قرآن و سنت کا داعی ہوں, میں نے قرآن و سنت سمجھا ہے, میں قرآن و سنت کا سب سے اچھا ماننے والا سمجھنے والا ہوں. دوسری طرف آپ قادیانیوں کو مسلمان کہنے کے لیے راہیں نکالتے ہو. دوسری طرف آپ قادیانیوں کے لیے نرم گوشے بیان کرتے ہو, آپ قادیانیوں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہو, آپ ایسی باتیں کرتے ہو کہ قادیانی برملا اپنے چینلز پر آپ کی ویڈیوز چلاتے ہیں اور جو ہے آپ کو اپنا حامی بتاتے ہیں. تو جو اللہ رسول کے دشمن کا دوست ہوگا, اللہ رسول کے دشمن کا جو دوست ہوگا, تو وہ اللہ رسول کا کیا ہوگا؟ سوچ لیجئے, فیصلہ کر لیجئے جب تک سانس ہے کہ آپ کو اللہ رسول کی دوستی چاہیے یا ان کی دوستی چاہیے. ہمیں تو اللہ رسول کی دوستی چاہیے. باقی آپ کو اگر ڈالرز اور پاؤنڈز کے لیے ان کی دوستی چاہیے تو ہم آپ کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے قریب جانے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور میں آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اگر آج آپ بھی سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ کوئی یہ نرم گوشہ رکھتا ہے, تو آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آنی چاہیے. اب تک پچھلے 2 دن میں جو محنت کر کے جو ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں, وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ اتنا غلیظ اور اتنا گندا فتنہ ہے, اور آئین پاکستان کے تحت بھی ان کے لیے یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. جو آج اپنے آپ کو بہت بڑا انفلوئنسر کہنے والے ان کی حمایت میں بول رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو پڑھ کر پھر کسی سے انسپائر ہوں. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی کے فالوورز کا زیادہ ہونا, سننے والوں کا زیادہ ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دلیل کس کی پختہ ہے, اور دلیل کس کی قرآن و سنت کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف دلیل ہونا بھی کافی نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے. صرف دلیل ہونا بھی کافی نہیں ہے. دلیل شیطان نے بھی دی تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سے فرمایا تھا کہ تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, تو دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میں بہتر ہوں. تو بات صرف دلیل کی نہیں ہوتی, بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ دلیل کتنی وزنی ہے اور دلیل کس درجے کی دی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ یہ ساری باتیں اہم ہیں جو قادیانیت سے متعلق ان کے عقائد و نظریات اور یہ ختم نبوت کے لغوی شرعی معنی سے متعلق آپ کے سامنے کی میں نے. اب چلتے ہیں اس پر کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت قادیانیوں پر کیا کیا پابندیاں لاگو ہوتی ہیں. تو 298B میں اگر کوئی شخص اس کا جو ہے وہ کوئی قادیانی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہے. اس میں کیا کیا پابندیاں لاگو ہوتی ہیں؟ نمبر 1, حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی یا خلیفہ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے امیر المؤمنین یا امیر المسلمین یا خلیفہ کا لفظ یا صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. مرزا کے ماننے والے, مرزا کے لوگوں کو, جو مرزا کے لوگ تھے, ان کو صحابی, خلیفہ, امیر المؤمنین سب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ آئین پاکستان کے تحت صحابہ اکرام, حضور کے جو صحابہ اکرام ہیں اور جو خلفائے راشدین ہیں, ہم اسلام کے جو خلفاء ہیں,
ان کے علاوہ کسی اور کے لیے خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین، خلیفۃ المومنین، جب صحابی اس طرح کی کوئی بھی اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے علاوہ کسی اور خاتون کے لیے لفظ ام المؤمنین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ کسی اور کے لیے اہل بیت کی اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت انہیں نہیں ہے۔ اپنے مذہب میں بلانے کی طرف جو طریقہ رائج ہے اسے اذان کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے مذہب کی طرف بلانے کے لیے مسلمانوں کی اذان جیسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتے، یعنی ایسی اذان بھی یہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اپنے بلانے کے طریقے کو اذان کہہ سکتے ہیں۔ تو امتناع قادیانیت آرڈیننس 295B کے تحت ان پر یہ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے علاوہ اور اسلام کے خلفاء کے علاوہ، خلفاء راشدین کے علاوہ کسی کو صحابی، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین اس طرح کا کوئی بھی اس لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے علاوہ کسی کے لیے ازواج مطہرات کا لفظ یوز نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے اہل بیت کی اصطلاح یوز نہیں ہو سکتی۔ اپنے مذہب کی طرف بلانے کے طریقے کو اذان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کی طرف بلانے کے لیے اذان جیسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 298C کے تحت اس کی بھی سزا یہی ہے کہ 3 سال قید اور جرمانہ۔ قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ، کوئی بھی شخص خود کو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں سیاست دان بھی اور ان کے حامیین بھی آپ کو یہ اصطلاح بہت استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، احمدی مسلم۔ سنیے آپ نے یہ اصطلاح، بہت آپ کو یہ اصطلاح استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، احمدی مسلم کی اصطلاح، جبکہ آئین پاکستان کی روح سے انہیں مسلمان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ قادیانی کہیں جو ان کا نام ہے اصل، آپ ان کے لیے کیوں اسلام کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ کیوں نہیں کر سکتے، یہ میں سب پیچھے بیان کر کے آ چکا ہوں کہ جس طرح ایک ہندو بت پرستی کر رہا ہو تو اسے مسلمان نہیں کہیں گے، تو اس کو بھی مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک یہ اپنے جو ہے وہ ارتداد پر مبنی عقائد و نظریات کو چھوڑ کر اسلام پر نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے باطل مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، 2 پابندیاں۔ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، تشہیر نہیں کر سکتے، قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے اور تشہیر بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، قادیانی اور لاہوری گروپ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے احساسات کو، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر نہیں کر سکتے، اپنا مذہب قبول کرنے کے لیے دعوت نہیں دے سکتے اور مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان کے تحت اوپر والی 6 اور نیچے والی 5 یہ 11 پابندیاں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت ان پر نافذ العمل ہیں اور یہ آئین پاکستان کا حصہ ہیں، مگر افسوس کہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو، ہم پاکستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ بات ہی نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم ساری نالج ان سے لیں گے کہ جن کو خود کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، ان سو کالڈ دانشوروں سے، ان سو کالڈ ماڈرن یوٹیوبر سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو تو ہر وہ بات کرنی ہے کہ جو متنازع ہو تاکہ غیروں کی نظر میں ان کا نام اچھا ہو، ان کو باہر کے معاملات آسان ہو اور ان کو وہاں سے ویورشپ ملے، وہاں سے ان کی ویڈیوز کو وائرل کیا جائے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ماڈرن زمانے میں۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے، پہلے بھی دروس میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، میں آج ریپیٹ کرتا ہوں، اس کانٹیکس میں اس بات کو جوڑ کے سمجھیے گا کہ اسلام دشمن عناصر اسلام کے خلاف کام کرنے میں ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اس زمانے کا ہو، اور ماڈرن سے ماڈرن طریقہ اختیار کریں گے اپنے باطل عزائم کے لیے،
تو کیا میں اور آپ بحیثیت مسلمان اپنے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اور اس دین کی تبلیغ کے لیے کیا ماڈرن ذرائع استعمال نہیں کر سکتے؟ بالکل کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اسلام سے اور رسول اللہ کے دامن سے صحیح معنوں میں جوڑیں، ان جہلا کی باتوں میں نہ آئیں. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں ایسی آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات وسوسے والی ہے یا اس بات سے میرے ذہن میں کوئی جو ہے وہ وسوسہ آ رہا ہے، تو اس بات کو کلیئر کریں، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، مسئلے کا جواب حل تلاش کریں. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا، شرعی مسئلہ جو ہوگا. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہ سوچیں کہ ہمارے دین میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، ہمارے دین میں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، یا ہماری یہاں تعلیمات اس کی پوری نہیں ہے. تعلیمات پوری ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، رسائل لکھے گئے ہیں، جرائد لکھے گئے ہیں، چیزیں موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے. ہم اصل لٹریچر کی طرف رجوع نہیں کر رہے یا التفات نہیں کر رہے تو غلطی ہماری ہے. لٹریچر لکھنے والوں کی، لٹریچر بنانے والوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ میری اور آپ کی شرعی اور آئین پاکستان کے تحت قانونی ذمہ داری ہے کہ اپنے قانون کو سمجھیں اور آئین پاکستان کے تحت رہتے ہوئے ان معاملات کو اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی وقت آتا ہے تو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے وطن کی جغرافیہ کے ساتھ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تو کوئی بھی اٹھ کر اس کی اسلامی ساخت کو متاثر کر دے گا. انشاءاللہ ہمارا رب کبھی یہ ہونے نہیں دے گا. اسلام کے مجاہدین آئین پاکستان کی روح سے آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اس آئین پاکستان کی بنیاد پر انشاءاللہ اس ملک کا دفاع بھی کریں گے، اس کے نظریے کا بھی دفاع کریں گے. اور ہم آئین پاکستان کے اور آئین شریعت کے پابند ہیں. ہم اپنی شریعت کے پابند ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس لیے آئین پاکستان کے پابند ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو تینوں سیشنز میں کوئی غلطی ہوئی ہو، زبان سے کوئی سبقت لسان ہوئی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی الا البلاغ المبین.